اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علی کبیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے بوجہ اس کے کہ جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا ہے۔ پس نیک عورتیں تابعدار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، پیٹھ پیچھے بھی، جیسا کہ حفاظت کی ہے اللہ نے، اور وہ کہ جن کے متعلق تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو تو ان کو نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے جدائی کر لو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے اوپر راہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بلند ہے، کبریائی والا ہے۔ محترم احباب، سورۃ النساء کی ابتدا سے امور انتظامیہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے قبل کی آیات مبارکہ میں 12 امور انتظامیہ یا احکام رعیت ذکر کیے جا چکے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں 13واں حکم رعیت یہ ذکر کیا گیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اگر عورتوں کی طرف سے کوئی نافرمانی سامنے آ رہی ہے تو ان کو سمجھاؤ، ان کے بستر الگ کرو، اور مارنے کی بھی اجازت سامنے آ رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی حساس نوعیت کی ہے۔ دشمنان اسلام اس آیت مبارکہ کو بنیاد بناتے ہوئے اسلام کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ 2 بنیادیں اس آیت سے وہ لیتے ہیں کہ جن بنیادوں پر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ مردوں کو حاکم قرار دیا گیا ہے، یہ عورتوں کے اوپر زیادتی ہے، اور دوسری چیز اس سے بھی زیادہ جس کو زور و شور سے دشمنان اسلام پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ عورتوں کو، بیویوں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ سخت ظلم ہے بیویوں پر۔
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں اعتراضات بالکل بے سوچے سمجھے اور صرف ایک آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی دیگر احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس کی آگے اللہ رب العزت نے دو علتیں بیان کی ہیں۔ پہلی علت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، یہ ایک علت ہے۔ اور دوسری علت وبما انفقوا من اموالہم، اور جو خرچ کیا ہے مردوں نے اپنے مالوں میں سے، تو یہ دوسری علت ہے۔ پہلی علت یہ اللہ نے بیان کی کہ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے مرد کو عورت پر۔ اب اعتراض پھر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے برابر کیوں نہیں رکھا، کیوں فضیلت دی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی ہے، تو اس فضیلت کی بنیاد جسمانی ساخت اور صلاحیتیں ہیں۔ مرد کی جسمانی ساخت الگ ہے، عورت کی جسمانی ساخت الگ ہے۔ مرد کی صلاحیتیں الگ ہیں، عورت کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ اور یہ جو جسمانی ساخت اور صلاحیتوں کا فرق ہے، یہ ان کے معاشرتی کردار کی بنیاد پر ہے۔ اگر اللہ رب العزت جسمانی ساخت برابر رکھتے، مرد اور عورت میں جسمانی لحاظ سے فرق نہ ہوتا، تو اس کی ایک صورت یہ کہ مرد کی ساخت کو بھی اللہ جتنا قوی بنایا ہے، عورت کی ساخت کو نرم بنایا ہے، تو اللہ مرد کی ساخت کو بھی نرم کر دیتے۔ تو اگر مرد کی ساخت کو بھی ایسے ہی نرم کر دیا جاتا جس طرح عورت کی ساخت ہے، تو جو بڑے بڑے کام ہیں، جو ہمت کے کام ہیں، تو وہ نہ کر پاتے مرد، تو معاشرتی نظام نہ چل پاتا۔ اور دوسری طرف اگر عورت کی ساخت کو بھی مرد کی طرح کا ہی قوی بنا دیا جاتا، تو عورت کی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم ہے بچوں کی پرورش وغیرہ کرنا۔ اور اگر عورت کی ساخت جو ہے وہ مرد کی طرح قوی ہوگی، تو اس کے اندر وہ جو محبت، ملائمت، نرمی، پیار، مٹھاس، یہ چیزیں پھر نہیں ہوں گی، اس کے اندر بھی سختی ہوگی۔ خواتین بچوں کے تربیت کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، بچے کے کوئی نہ کوئی آگے ضد کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ الٹی فرمائشیں کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ خواتین ڈانٹ بھی رہی ہونا تو بچوں کے اوپر کوئی اتنا اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ بے شک خاتون سخت مزاج کی بھی ہو نا کچھ، اس کے باوجود اس کے ڈانٹنے کا بچوں پر اتنا اثر کوئی نہیں ہو رہا ہوتا۔ مرد جو ہے وہ عورت کی نسبت نرم مزاج بھی ہو نا، اور کبھی کبھی وہ ایک دبکا مار دیتا ہو، تو اس دبکے سے بچے سہم جاتے ہیں۔ تو اگر عورت جو ہے اس کا مزاج بھی اسی طرح کا سختی والا ہوتا، اس کے قوا بھی اسی طرح کے ہوتے، تو بچوں کی تو پھر بالکل شامت آ جاتی، ان کی تو صحیح طرح پرورش ہی نہ ہو پاتی، وہ تو دبکے اور سہمے رہتے۔
اور جو بچپن سے ہی دبکے اور سہمے رہیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کی صلاحیتیں اجاگر نہیں ہوں گی، پورا معاشرہ احساس کمتری کا شکار بنتا جائے گا۔ تو یہ ایک فطری ضرورت تھی کہ جب مرد کی معاشی ذمہ داریاں، معاشرتی ذمہ داریاں الگ قسم کی ہیں، عورت کی معاشرتی ذمہ داریاں الگ قسم کی ہیں، تو پھر ان کی جسمانی ساخت اور ان کی صلاحیتیں الگ بنانا ہی مناسب تھا۔ اور جب الگ بنانا مناسب تھا اور ایک کی ساخت کو اور صلاحیتوں کو قوی اور مضبوط کرنا مناسب تھا اور دوسرے کی ساخت کو نرم اور ملائم کرنا مناسب تھا، تو اس کے مطابق اللہ نے بنایا ہے۔ جب اس کے مطابق بنایا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ جو قوی ہے تو زیادہ اختیار اور حاکمیت اسی کی چل سکے گی۔ حاکمیت ہر معاملہ کے اندر کوئی نہ کوئی ہونا یہ ایک فطری معاملہ ہے۔ ایک کوئی بھی آپ ادارہ لے لیں تو کیا اس ادارے کے سارے ارکان آپس میں برابر ہوتے ہیں؟ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پولیس کا ادارہ ہے، اب جو حیثیت جو ہے وہ ایک عام پولیس والے کی ہے، کیا ایس ایچ او کی بھی وہی حیثیت ہے؟ ظاہر بات ہے وہ حیثیت نہیں ہے۔ ایک تھانے کی حد تک ایس ایچ او اور ڈی ایس پی ان کا درجہ زیادہ ہوگا، ان کی حاکمیت ہوگی عام پولیس والوں کی نسبت، تب نظام چلے گا۔ اگر سب کی حیثیت ایکول کر دی جائے، برابر کر دی جائے، نظام نہیں چلتا ہے۔ ایک کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، ایک فیکٹری کے اندر ایک مزدور ہے، دوسرا مالک ہے، اب سب کی حیثیت کیا برابر ہوگی، ایکول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ فطری طور پر مالک کو مالکانہ اختیارات اور حاکمیت والے اختیارات دیے جائیں گے، کبھی تبھی کام چلے گا۔ کسی بھی شعبہ کے اندر چلے جائیں، تعلیم کا شعبہ ہے، اساتذہ ہیں تو ایک کو ہیڈ ماسٹر بنایا جاتا ہے، باقی جو ہے عام اساتذہ ہیں۔ کالج ہیں تو وہاں پر بھی ایک کو پرنسپل بنایا جاتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی حاکمیت ہر جگہ پر ہوتی ہے نظام چلانے کے لیے، تو نظم چلتا ہی تب ہے۔ تو جب ہر قسم کے ادارے میں ایک حاکمیت کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی جماعت بنا رہے ہیں تو جماعت کا بھی سربراہ ہوتا ہے، تو پھر گھر کا نظام چلانے کے لیے بھی کسی نہ کسی سربراہ کی تو ضرورت تھی۔ اب کسی نہ کسی سربراہ کی ضرورت تھی تو گھر کے اندر 3 قسم کے افراد ہیں، ایک خاوند اور ایک بیوی اور تیسرا بچے۔ اب بچے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ناسمجھ ہیں، ابھی بے شعور ہیں، ان کے اندر تو وہ صلاحیت ہے کوئی نہیں۔ اور حاکمیت یا مرد کو دی جانی تھی یا عورت کو دی جانی تھی۔ اب فطری طور پر جب اعضاء قوی مرد کے ہیں اور صلاحیتیں بھی اس کی زیادہ مضبوط ہیں تو اس کو محکوم کر دیا جاتا، عورت کو اگر حاکم بنا دیا جاتا، یہ محکومیت میں رہ سکتا ہی کوئی نہیں، عورت حاکمیت والی صلاحیت رکھتی کوئی نہیں، نظام بگڑ جاتا۔ تو ایک فطری معاملہ تھا کہ مرد کو حاکم بنایا جائے۔ اللہ واللہ۔ تو بہرحال یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو حاکم بنایا گیا ہے، یہ نظام چلانے کے لیے ایک فطری ضرورت تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اپنی جو مرضی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ چلاتا رہے، نہیں، ہر معاملے میں بیوی سے، بچوں سے مشورے وغیرہ کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ بچے جس وقت کچھ باشعور ہو جائیں ان کو بھی مشوروں میں شامل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو وہ ایک سارا نظام ہے۔ صرف مرد کی حاکمیت کا ایک لفظ دیکھ کر تو اعتراض نہیں شروع ہو جانا چاہیے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، جسمانی ساخت کے لحاظ سے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری علت اللہ نے یہ بیان کی کہ جو مردوں نے خرچ کیا ہے اپنے مالوں میں سے، معاشی ذمہ داریاں ساری مرد کے اوپر رکھی گئی ہیں، عورت کے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں رکھی گئی۔
گھر کا خرچ سارا چلانا ہے تو مرد نے چلانا ہے، کمائی کر کے لانی ہے تو وہ ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اس وجہ سے بھی مرد کی حاکمیت جو ہے وہ زیادہ بہتر بنتی ہے۔ کیوں؟ جب کمائی ساری مرد کی ہے تو اصل ملکیت تو مرد کی ہوئی نا۔ جب اصل ملکیت مرد کی ہے، ٹھیک ہے اس نے اس ملکیت میں سے بیوی اور بچوں کا بھی خرچ چلانا ہے، لیکن اصل ملکیت ہو مرد کی اور اختیار دے دیا جائے اس کے اوپر سارا عورت کو، حاکمیت اس کو دے دی جائے، تو یہ الٹا زیادتی بنے گی۔ تو جب کمائی جو ہے وہ مرد کی ہے، جو گھر کا نظام چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور وہ معیشت جو ہوتی ہے وہ نظام چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو جب اس معیشت کا مالک جو ہے وہ مرد ہے، جب اس کے پاس ساری کمائی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ حاکمیت کا اختیار اسی کو ہونا چاہیے۔ اس کی کمائی کے اوپر حاکم دوسرے کو بنا دیا جائے تو یہ تو بالکل جو ہے یہ عدل کے منافی ہو جائے گا۔ تو یہ دو اللہ رب العزت نے علتیں بیان فرمائی ہیں۔ فالصالحات قانتات، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ تو تابع دار ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے اعتراض نہیں کرتی کہ ہمیں کیوں محکوم کیا گیا ہے۔ ان کی فطرت کے اندر جو فطرت سلیمہ ہے نا، عورت کی فطرت سلیمہ جو ہے وہ حاکمیت کو زیادہ نہیں چاہتی، وہ محبت کو زیادہ چاہتی ہے۔ مرد کو زیادہ جو ہے اس کے ساتھ محبت رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور عورت کو زیادہ تلقین خاوند کی اطاعت کی گئی ہے۔ تو جس کی ایک فطری خواہش ہے، مرد کی فطری خواہش زیادہ یہ ہوتی ہے کہ میری اطاعت کی جائے، میری بات مان کے وہ چلے، تو یہ حق اس کو دے دیا گیا۔ عورت کے اندر جو چیزیں ہیں، عورت کے اندر فطری طور پر جذبہ ہی یہ زیادہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے پیار ملے، مجھے محبت ملے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ ساری میری ہی جو ہے نا وہ ہر بات مانی جائے، یہ وہ نہیں چاہتی۔ وہ چاہے اس کی فطری طور پر جو ہے فرمائش ہی یہ ہے کہ مجھے محبت ملے، تو شریعت وہی جو ہے جو اس کی فطری خواہش ہے اس کے مطابق اس کو حق دیتی ہے۔ تو جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ تو تابع دار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، وہ چھپے ہوئے بھی اپنی عزت کی اور خامند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حافظ اللہ، جیسا کہ اللہ نے حفاظت کی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کی طرف سے نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے، فائزوہن، ان کو سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر جدا کر دو، وضربوہن، اور ان کو مار سکتے ہو ان کو مارو۔ یہ 3 درجے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم کی صرف ایک آیت مبارکہ کو مد نظر رکھ کے سارے فیصلے نہیں ہو جاتے، اور ایک آیت مبارکہ میں بھی جب 3 درجے ذکر ہو رہے ہیں، آخری درجے کو پہلا درجہ سمجھ لینا یہ انتہائی بے وقوفی اور نادانی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی دیگر آیات مبارکہ اور ان کے ساتھ ساتھ جب احادیث مبارکہ کو بھی ہم مد نظر رکھیں تو جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے درجے 6 بنتے ہیں، تو 6واں درجہ ہے جا کے کہیں مار والا۔ اس سے پہلے 5 درجے اور بھی ہیں جو قرآن حکیم کے مختلف اشارات سے اور مختلف آیات سے اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ، اگر عورت جو ہے اس کی طرف سے اگر کوئی آپ کو کوئی خرابی محسوس ہو رہی ہے، کوئی نافرمانی محسوس ہو رہی ہے، پہلا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے پیار سے سمجھانا۔ سورہ روم ہے، سورت کا نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 21۔ صفحہ نمبر 367، 367۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی نفوس میں سے جوڑے بنائے ہیں۔
اب یہ جوڑے بنائے ہیں تو ان کے جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان شفقت اور مہربانی رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو نکاح کا ایک بڑا مقصد بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں سے تسکین حاصل کریں اور محبت اور شفقت والا معاملہ دونوں کے درمیان رہے، یہ اس کو محبت دے، وہ اس کو محبت دے، تو محبت اور شفقت کے ساتھ ایک دوسرے سے رہیں۔ تو اب اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں بھی محبت اور شفقت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے۔ اگر مرد کی طرف سے کوئی خرابی سامنے آئی ہے، عورت اس کو پیار سے سمجھائے، عورت کی طرف سے کوئی خرابی سامنے آ رہی ہے، مرد اس کو پیار سے سمجھائے۔ تو پہلا درجہ وہ نکاح کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی ایک فریق کی طرف سے کوئی خرابی سامنے آ رہی ہے تو دوسرا فریق اس کو پیار سے سمجھائے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر ممکن حد تک برداشت کرو۔ دوسرے کی طرف سے اگر کوئی خرابی سامنے آ رہی ہے تو پھر بھی ہر ممکن حد تک اس کو برداشت کرنا ہے۔ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 صفحہ نمبر 74، آیت نمبر 19 کے آخری الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ دستور کے مطابق زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو نا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس کے اندر بہت بڑی خیر رکھ دے۔ تو یہاں پر دوسرا درجہ سامنے آ رہا ہے کہ تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند بھی ہے نا تو پھر بھی اللہ سے امید رکھو کہ اللہ اس کے اندر ہی خیر رکھے گا، تو تم گزارا کرو، ہر ممکن حد تک برداشت کرو۔ اس کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ کو بھی اگر ملا لیا جائے تو بات اور کھل کے واضح ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے حسن سلوک کرنے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ پھر فرمایا کہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا اوپر کا حصہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ پھر وہ آخر پہ دوبارہ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا واضح فرمایا ہے کہ تم نے اچھا سلوک ہی رکھنا ہے، ان کے اندر کوئی ٹیڑھ بھی ہے نا تو اس ٹیڑھ کو تم برداشت کرتے جاؤ۔ زبردستی اس ٹیڑھ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، توڑ دو گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو چھوڑو گے تو ٹیڑھی رہے گی، لیکن تم اسی چھوڑے ہوئے کے ساتھ ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر لو۔ تو عورت کی طرف سے خرابی سامنے آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی سامنے آ رہی ہے، تو پھر بھی حکم یہی ہے کہ زبردستی نہیں سیدھا کرنا بلکہ برداشت کرنا ہے، ہر ممکن حد تک برداشت کرو۔ تو پہلا درجہ یہ کہ پیار سے سمجھایا جائے، دوسرا درجہ یہ کہ ہر ممکن حد تک برداشت کیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ، وہ تیسرا درجہ ہے جو اس آیت مبارکہ میں جو آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو درجہ بتلایا ہے کہ فائزوہن، ان کو نصیحت کرو۔ اب نصیحت کرنا جو ہوتا ہے اس کے اندر کبھی پیار سے بھی ہوتی ہے اور کبھی ڈانٹ سے بھی ہو جاتی ہے نصیحت جو ہے۔ تو اس میں تیسرا درجہ یہ ہے کہ سمجھانے کے اندر کوئی سختی بھی کرنی پڑ جائے نا، کوئی سختی سے بھی سمجھا دو، کوئی رویہ، کوئی تمہارا لہجہ کچھ تھوڑا سخت بھی ہو جائے، تلخ بھی ہو جائے، تو اس تلخی سے بھی سمجھا لو تو سمجھاؤ بہرحال۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ بھی اسی آیت مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر جدا کر دو، یعنی ناراضگی کا اظہار کرو ان سے۔ ناراضگی کا اظہار کے لیے ان سے ازدواجی تعلق جو ہے وہ چھوڑ دو، لیکن اس کی بھی بہرحال حدود ہوتی ہیں۔ قسم نہیں کھا لینی
کہ میں نے کبھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا، وہ قسم کھا لینے سے جو ہے وہ تو پھر ایک مدت کے بعد طلاق بھی خود بخود ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی حدود میں پابند کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تم چھوڑ دو۔ تو تنبیہ کرنا مقصود ہے، تنبیہ کرنے کے لیے کچھ عرصہ تم ان سے ناراضگی اختیار کر لو، ان کے بستر جدا کر دو، یہ چوتھا درجہ۔ اس کے بعد پانچواں درجہ۔ اب یہ پانچواں درجہ کب آئے گا؟ پیار سے سمجھا کے دیکھ لیا، وہ نہیں مان رہی، نہیں سمجھ رہی، اس کا رویہ پھر بھی غلطی ہے۔ برداشت کر کر کے بھی دیکھ لیا، اس کا رویہ پھر بھی غلطی ہے، اس کو خیال نہیں آیا کہ میرا خامد اتنا برداشت کر رہا ہے تو میں ہی کوئی سیدھی ہو جاؤں، وہ سیدھی پھر بھی نہیں ہو رہی۔ اس کو تھوڑا سختی سے بھی سمجھایا، وہ پھر بھی سیدھی کوئی نہیں ہو رہی۔ پھر اس سے ناراضگی کا بھی اظہار کر لیا، وہ سیدھی پھر بھی کوئی نہیں ہو رہی۔ یہ سارے درجے ہو چکے۔ اب گھر کے اندر جو کچھ بندہ خود کر سکتا تھا وہ سارا ہو چکا۔ اب اللہ رب العزت وہ فرماتے ہیں، وہ اگلی آیت مبارکہ میں پانچواں درجہ ہے، جو آیت ہمارے موضوع کا حصہ ہے اس سے اگلی آیت اس کے اندر پانچواں درجہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو ان کے درمیان ضد کا خدشہ ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مرد کے خاندان میں سے مقرر کرو، ایک حکم منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ اِن یُرِیدَا اصلاحًا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان پھر بھی موافقت پیدا کر دے گا۔ تو یہ پانچواں درجہ ہے جس کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے گرچہ۔ تو یہ پانچ درجے ہو گئے۔ پانچواں درجہ یہ کہ مرد کی طرف سے بھی ایک حکم مقرر کیا جائے، عورت کی طرف سے بھی حکم مقرر کیا جائے۔ گھر میں سمجھانے کی پوری کوششیں ہو چکی ہیں، اب خاندان کو بیچ میں ڈال دیا جائے۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر معاملہ حل نہیں ہوتا، وہ سیدھی نہیں ہوتی، خاندان والوں نے بھی اس کو حدود کے اندر مقید کرنے کی کوشش کی، اس خاندان والوں نے تصفیہ کرتے ہوئے کچھ پابندیاں مرد پر لگائیں، کچھ عورت پر لگائیں، کچھ اس کو سمجھایا، کچھ اس کو سمجھایا، یہ سارا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی جب وہ نہیں سمجھتی تو اب اجازت ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار بھی سکتے ہو۔ لیکن مارنے سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ مار مار کے بھرکس نکال دو۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی ہے لیکن صحابیہ ہے، تو حضرت ثابت بن قیس نے مارا اور مار کے ہاتھ توڑ دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جدائی کروا دی کہ تم رکھ ہی نہیں سکتے اس کو، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ تو یہ مرد کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ اگر اتنا مارنے کی اجازت ہوتی تو نبی اکرم یہ ناراضگی کا اظہار تو نہ کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان کے درمیان جدائی کروا دی ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس کو رکھ سکو، تم نے تو سختی کی ہے اس کے اوپر۔ اللہ اللہ۔ خطبہ حجت الوداع کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارا بستر تمہارے علاوہ کسی کو نہ روندنے دیں اور تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ کریں جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر تمہاری اجازت سے، اور وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، پس اگر وہ ایسا کریں تو بے شک اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان پر سختی کرو۔ تو اب یہ اجازت کہاں ثابت ہو رہی ہے کہ جب وہ بہت بے حیائی کی طرف آ جائیں، تمہاری بہت زیادہ نافرمانی کریں، اور ان کے بستر الگ کر دو اور انہیں اس طرح مارو کہ نشان نہ پڑے، یعنی زیادہ سخت چوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کی خوراک اور ان کا لباس معروف کے مطابق تمہارے ذمے ہے۔ تو بہرحال مار کی اجازت تو دی گئی، لیکن یہ جا کے چھٹے درجے میں دی گئی۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا عورت کے لیے بھی یہ سارے درجے ہیں؟ برا تو مرد بھی ہو ہی سکتا ہے نا،
عورت اس کو پیار سے سمجھاتی ہے، وہ نہیں باز آ رہا، وہ پھر بھی ٹیڑھا ہی ٹیڑھا ہے۔ عورت برداشت کر کر کے بھی تھک گئی ہے، وہ پھر بھی ٹیڑھا ہی ٹیڑھا ہے۔ عورت نے کوئی اپنا لہجہ سخت بھی کر لیا، وہ پھر بھی ٹیڑھا ہی ٹیڑھا ہے۔ عورت جو ہے ناراض ہو کے بھی بیٹھی ہے، وہ پھر بھی سیدھا نہیں ہو رہا۔ عورت نے خاندان والوں کو بھی انوالو کیا ہے، پھر بھی وہ سیدھا نہیں ہو رہا۔ تو کیا عورت بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ اب یہ سوال ہو جاتا ہے۔ اب ہم کہیں گے نہیں، عورت نہیں اٹھا سکتی، تو پھر برابری تو نہ ہوئی، پھر برابری تو نہ ہوئی۔ مرد 6 درجے کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اور ناراضگی میں بھی 2 حصے ہیں، ایک ہے ناراض ہونا، دوسرا ہے بستر جدا کرنا۔ اس میں بھی شریعت کہتی ہے مرد بستر جدا کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ تو عدل کے تو خلاف ہو گیا۔ پھر یہ پھر اعتراض ہو جاتا ہے کہ عدل کے خلاف 2 جگہ پر تو ڈنڈی مار گئے نا مردوں کے حق میں، کہ مرد بستر جدا کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ چوتھے درجہ میں جو تھا بستر جدا کر دینا، ناراضگی چلو کر سکتی ہے، بستر نہیں جدا کر سکتی۔ اور 6واں درجہ یہ کہ مار سکتا ہے مرد، عورت نہیں مار سکتی۔ تو ڈنڈی تو مار گئے آپ۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں عورت کے حق میں ہی ہیں، اور یہ عدل کے مطابق ہیں۔ دیکھیں جو چوتھا درجہ ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے ناراض ہونا اور ایک ہے ناراضگی میں بستر الگ کر دینا، ازدواجی تعلق سے رک جانا۔ عورت ازدواجی تعلق سے انکار نہیں کر سکتی، ناراض ہو سکتی ہے، ازدواجی تعلق سے انکار نہیں کر سکتی، لیکن یہ عدل کے مطابق ہے۔ کیوں؟ دیکھیں مرد کے ذمے جو عورت کا سب سے بڑا حق ہے نا، وہ ہے اس کے نان، نفقہ اور رہائش کا انتظام کرنا۔ مرد کے ذمے اس کے کھانے پینے رہائش کا انتظام کرنا، یہ مرد کے ذمے سب سے بڑا فرض ہے۔ اور عورت کا، مرد کا جو حق عورت کے ذمے سب سے بڑا ہے نا، وہ اس کی جنسی تسکین ہے۔ تو جو مرد کا سب سے بڑا، عورت کا سب سے بڑا حق ہے نا، مرد اس سے کبھی نہیں رک سکتا۔ شریعت میں مرد کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تم جتنے مرضی ناراض ہو تو اس کو کھانا بند کر دو، یہ اجازت نہیں دی گئی۔ تم اس کا پینا بند کر دو، تم اس کو رہائش جو ہے وہ اس کی ختم کر دو، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ تمہارے اوپر عورت کا سب سے بڑا حق ہے، تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، بے شک ناراضگی جتنی مرضی کیوں نہ ہو، لیکن عورت کا کھانا پھر بھی تم نے دینا ہے۔ جتنے مرضی ناراض ہو لیکن کھانے کا انتظام کرو، جتنے مرضی ناراض ہو اس کے پینے کا، پہننے کا، اس کے رہائش کا انتظام تمہارے ذمہ ہی ہے۔ اور حتیٰ کہ طلاق بھی ہو جاتی ہے نا، صرف طلاق رجعی کی بات نہیں کر رہا، بائن یا مغلظہ بھی ہو جاتی ہے، تو شریعت یہی کہتی ہے کہ عورت نے عدت مرد کے گھر میں گزارنی ہے، اور ان دنوں کا خرچ بھی مرد کے ذمہ ہی ہے۔ اگرچہ طلاق بھی دے چکا ہے لیکن سارا خرچ پھر بھی مرد نے چلانا ہے۔ تو جو مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، عورت کو جو سب سے بڑا حق ہے، مرد کو اس سے رکنے کی اجازت کبھی نہیں دی گئی۔ تو دوسری طرف عورت کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ مرد کی جنسی تسکین کو، قرآن حکیم میں وہ آیت ابھی آپ نے پڑھی نا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو جو سب سے بڑی ذمہ داری عورت کی ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ جس طرح مرد اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح عورت اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ چیز ہوگی عدل کی، کہ یہ عدل ہے۔ اور دوسری چیز، خود عورت کا تحفظ اسی میں ہے کہ وہ ازدواجی تعلق سے انکار نہ کرے، کیونکہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے فطری طور پر مرد قوی ہے۔ مرد اگر بستر جدا کرنے کی بات کرتا ہے، جنسی تعلق سے رکتا ہے، عورت اس کو مجبور نہیں کر پائے گی۔ لیکن اگر عورت جو ہے رکتی ہے تو مرد زبردستی کر لے گا۔ یہ کوئی بہت اچھے مرد کی تو بات ہو ہی نہیں نہ رہی، یہ وہ مرد ہے کہ جس کو پیار سے سمجھا کے دیکھ چکی ہے، برداشت اس کی بڑی کر چکی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے بھی کچھ پیش آ چکی ہے، سارا کچھ کر کے یہ پھر بھی جو ہے وہ ٹیڑھا ہی ٹیڑھا ہے۔ تو جو اتنا ٹیڑھا ہے، تو اگر تو اس سے
ازدواجی تعلق سے منع کرے گی تو وہ باز آ جائے گا، وہ زبردستی کر لے گا، تو زبردستی کرے گا تجھے پھر تانے دے گا ان کی کر لی روک لی مینوں، تو تیری اپنی انا ٹوٹے گی نا، خرابی تو تیری بنے گی نا، تیری انا مجروح ہوگی نا، تو یہ تیرا تحفظ اسی میں ہے کہ تجھے یہ حق نہیں دیا گیا۔ اب آگے یہ تو ہوگی چوتھے حق کے متعلق، چوتھی درجے کے متعلق بات۔ اب چھٹا درجہ یہ کہ مرد تو مار سکتا ہے، عورت نہیں مار سکتی، اس کے اندر بھی عورت کا تحفظ ہے اور معاشرے کا بھی تحفظ ہے، خاندانی نظام کا بھی تحفظ ہے۔ کیسے؟ عورت فطری طور پر جذباتی زیادہ ہے، مرد کو مارنے کا حق دیا گیا ہے لیکن مرد یہ اتنا استعمال نہیں کرے گا۔ عورتوں کو یہ حق دے کے دیکھیں تو عورتوں نے روز ہی ڈنڈا پھڑیا ہونا ہے، مرد بھی یہ حق رکھتا ہے لیکن وہ اس کا استعمال سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ عورت کو طلاق کا حق بھی اسی لیے نہیں نہ دیا گیا کہ وہ جذباتی زیادہ ہے، اور کئی معاشروں کے اندر عورت کو طلاق کا حق دے کے دیکھا گیا اور طلاقوں کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی، اس لیے مجبوراً ان ملکوں نے طلاق کا حق واپس لیا کہ جی عورت انہوں ڈنڈا پھڑندہ حق دے دیتا جائے تو کوئی باز آئے گی، انہیں تو روز ہی چکیا ہونا ہے۔ تو عورت فطری طور پر جذباتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر عورت روز ہی ڈنڈا پکڑے ہو تو گھر کا نظام تو نہیں چل پائے گا، معاشرتی نظام تو تباہ ہو جائے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ فطری طور پر چونکہ عورت میں جذباتیت زیادہ ہے اس لیے اس کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ دوسری بات، مرد براہ راست طلاق دینے کا حق رکھتا ہے، عورت براہ راست طلاق دینے کا حق نہیں رکھتی اپنی جذباتیت کی وجہ سے۔ وہ خلا تو لے سکتی ہے لیکن خلا کا معاملہ تھوڑا دقت والا ہوتا ہے، وہ سیدھا ہی نہیں ہے، آسانی نہیں ہے اس میں۔ اب اگر عورت ہاتھ اٹھائے تو مرد کو تو سیدھا سیدھا طلاق کا حق ہے، اس نے 2 منٹ میں فارغ کر دینا ہے۔ مرد ہاتھ اٹھا بھی لیتا ہے نا، گھر پھر بھی بچا رہ سکتا ہے کہ عورت خلا فوراً تو نہیں نہ لے سکتی، لیکن اگر عورت ہاتھ اٹھا لے گی تو مرد نے تو 2 منٹ میں طلاق کر کے فارغ کر دینا ہے، تو خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں خاندانی اور معاشرتی نظام کے حوالہ سے، اور تیسری چیز ہے عورت کے تحفظ کے حوالہ سے۔ اگر عورت ہاتھ اٹھائے گی، 1 لگائے گی تو مرد آگے سے 10 لگائے گا، وہ قوی ہے، وہ مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے تجھے وہ لگانے بھی نہ دے، تیرا تو ہاتھ پکڑ لے، تو 1 لگانے کی کوشش کرے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ لے، الٹا تجھے 10 لگا دے۔ ظاہر ہے جب فطری طور پر تو کمزور ہے تو ایسا حق کیوں مانگ رہی ہے کہ جس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تو تیار نہ ہو سکے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ مرد وہ ہے کہ جو 5 درجے پہلے گزر چکے ان سے بھی زیادہ ٹیڑھا مرد ہے، یہ کوئی بڑا نیک پارسا مرد تو ہے نہیں، کوئی تیرے ساتھ محبت اور شفقت کرنے والا مرد تو ہے نہیں، یہ تو پہلے ہی تیرے ساتھ اتنا ٹیڑھا ہوا ہے۔ اب تو اس کے اوپر جو ہاتھ اٹھا دے، چھٹے درجے میں اگر تجھے بھی اجازت دے دی جائے کہ تو ہاتھ اٹھا دے تو جو اس کا جواب ہوگا ظاہر ہے کہ تیرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ عورت کا تحفظ ہے کہ اس کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ فَإِنْ أَتَانَكُمْ، تو کچھ مار کی اجازت تو دی گئی چھٹے درجے میں، لیکن ساتھ ہی تلقین کر دی گئی کہ لیکن خیال کرو اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے اوپر کوئی راہ نہ ڈھونڈو، بلا وجہ مارن دے بہانے نہ لبو، بلا وجہ سختی کرن دے بہانے نہ لبو، بلکہ نرمی سے مٹھاس سے ہی پیش آؤ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند ہے، کبریائی والا ہے۔ ٹھیک ہے تمہیں حاکمیت دی ہے لیکن یہ بھی خیال کرو تمہارے اوپر بھی وہ حاکم ہے، وہ اصل بلند ہے، وہ کبریائی والا ہے، تم نے اس کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے۔ تمہیں حاکمیت دے کے تو تمہیں کھلی چھٹی نہیں دے دی گئی کہ جو مرضی کرتے پھرو۔ اسلام کے جو سارے قوانین ہیں ان کے مطابق، اور یہ جو مارنے کی اجازت ہے یہ تو کبھی انتہا درجے کا معاملہ ہو تو تب ہے، پہلے سارے جو درجے ہیں ان کا بھی خیال رکھ کے چلنا ہے۔ شریعت نے تمہیں کوئی شتر بے مہار نہیں کر دیا تمہیں حاکم بنا کر، بلکہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وہ علی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، تو اس سے ڈر کے سارے معاملے کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد